السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب تک کے لیے جو اہم خبریں ہوتی ہیں جو آپ کو کر سکتی ہیں، ایک تو آپ نے اچار اگر نہیں ڈالا اس سال کا تو وہ ضرور ڈال دیجئے، آم سستے ہوئے ہوئے۔ دوسرا یہ ہے کہ سولر اگر لگوانا ہے تو سولر کی پرائسز جولائی کے آن ورڈ کم ہونے لگی ہیں اور کافی ڈراسٹیکلی کم ہوں گی، 15-20% اور کم ہو جائیں گی، تو لگا لیجئے، لگوانے کا پلان کر لیجئے، فنانسز ارینج کر لیجئے۔ 5 سے 6 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہے، مستقبل کے اندر اس حوالے سے کافی سکون ہو جائے گا۔ تو یہ ہے، آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بننا چاہیں تو ہمیں اپنا آڈیو یا ویڈیو پروگرام میسج بھیجیں، ہم جو ہے اس کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ یہ کوئی صاحب ہیں، انہوں نے پہلا میسج بھیجا ہمیں 22 مئی کو، ٹھیک ہے، پھر انہیں صبر نہیں آیا، پھر انہوں نے بھیج دیا ہمیں 24 مئی کو، پھر بھی انہیں صبر نہیں آیا کہ جی میرا پروگرام میرا خیال 22 مئی والا ہم نے شامل کر لیا تھا۔ پھر انہوں نے 24 مئی کو بھیج دیا، وہ جو تھا وہ بھی ہم نے شامل نہیں کیا۔ پھر 29 مئی کو بھیج دیا، پھر بھی ہم نے شامل نہیں کیا۔ پھر انہوں نے 16 جون کو بھیج دیا کہ جی میں آپ اپنے رسپانس کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائی، آپ جو بھی ہیں، میں آپ کا شامل کرنے لگا ہوں پچھلے 2 لیکن جب آپ ایک دفعہ پیغام بھیج دیتے ہیں اور اس کے آنے سے پہلے وہ لائن میں لگ گیا نا، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 لائن میں لگ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کا پروگرام جو ہے وہ یہاں پہ ہے، اب ہو سکتا ہے اس کی باری آنے والی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے پیغام ڈالا، ریمائنڈر ڈالا کہ جی یہ آپ نے میرا پروگرام نہیں، وہ یہاں سے اٹھ کے لائن کے آخر میں چلا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہ چلتا 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 تقریب پہنچا، آپ نے پھر ریمائنڈر ڈال دیا، پھر وہ اٹھ کے پیچھے چلا گیا لائن کے۔ تو آپ انتظار کیا کریں، آپ کا نمبر آ جاتا ہے۔ آج یہ آپ کا نمبر آ رہا ہے تو ہم آپ کے پچھلے دونوں پیغامات جو ہیں ان کو آج کے پروگرام میں شامل کرنے لگے ہیں۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں سر آپ خیریت سے ہوں گے۔ سر شریعہ کمپلائنس شیئرز کے متعلق انفارمیشن چاہیے تھی کہ جس طرح بینکنگ کے اندر مختلف رائے ہیں کہ یہ بینکس والوں کے جس طرح کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا شریعہ اصولوں کے مطابق ہے، تو کیا شریعہ کمپلائنس شیئرز بھی اسی طرح ہیں کہ واقعی میں شریعہ کو کمپلائی کر رہے ہوتے ہیں یہ شیئرز؟ دوسرا سر، اس میں اس کی جو اوتھینٹک لسٹ ہے وہ کہاں سے مل سکتی ہے؟ کیونکہ پی ایس ایکس پہ جو لسٹ ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، وہ شو کر رہے ہیں جنوری 2023 میں اپڈیٹ ہوئی ہے اور اس میں شیئرز کا ڈیٹا ہے جون 2022 تک، لیکن اگر ہم باقی بروکرز کی لسٹ پہ دیکھیں تو اس میں کچھ شیئرز آ رہے ہیں، جیسے ہپکو ہے، وہ ان کی لسٹ میں شو کر رہا ہے کہ شریعہ کمپلائنٹ ہے، جبکہ پی ایس ایکس کی جو لسٹ ہے اس میں وہ شریعہ نان کمپلائنٹ شو ہو رہا ہے۔ سر اس پہ ذرا گائیڈ کرتے کہ اس سے متعلق پراپر انفارمیشن کیسے مل سکتی ہے، اور آیا جو شریعہ کمپلائنٹ شیئرز ہے واقعی میں شریعہ کمپلائنٹ ہوتے ہیں یا نہیں؟ اور 16 مئی کو آپ نے ریمائنڈر ڈالا ہے، آج ہم 16 مئی کا ہی 16 مئی کے پیغامات جو ہیں وہ نشر کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کے جوابات دے رہے ہیں۔ تو سر دیکھیے، بات یہ ہے کہ سارے کام تو ہم نہیں کر سکتے نا، یہ کام شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس کے 2 طریقے، ایک تو ہم خود اجتہاد کرتے ہیں اور وہ اجتہاد ہماری ذات کی حد تک محدود ہوتا ہے، ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے وہ ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ میرے آقا کا حکم بھی ہے نا کہ جو چیز آپ کے ضمیر کو مناسب لگے اس کو اڈاپٹ کر لو اور جو مناسب نہ لگے اس کو چھوڑ دو۔ یہ تو ہو گیا وہ اجتہاد جو ہم کرتے ہیں، اپنی ذات کے اوپر اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں لگتے آپ کو، تو اس کی آپ کے پاس سالڈ ریزننگ ہوگی۔ میں آپ کو ان ریزننگ کو چیلنج نہیں کرتا اور میں آپ کو کہتا ہوں جی آپ پھر اسے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کو، جب ہم دوسروں کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرنے نکلیں گے، جب آپ دوسروں کے اوپر اپنے اجتہاد کو امپلیمنٹ کرنے نکلتے ہیں تو جنہوں نے یہ اجتہاد کا کنسیپٹ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی پھر مسلم اس وقت جتنے بھی اسکول آف تھاٹ موجود ہوں گے ان کا جید علماء کرام اسے ایک فتوے کی شکل میں جاری کریں گے، تو آپ کا وہ تھاٹ جو ہے وہ باقی لوگوں کے اوپر اطلاق ہو سکتا ہے، ورنہ آپ فسادی ہیں، ورنہ آپ خارجی ہیں اور آپ معاشرے کے اندر بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔
یہ جو ہم نے شریعہ کمپلائنس فائنینشیل سسٹم کے اوپر جس کے اندر امام ابو حنیفہ نے بہت کم گنجائش چھوڑی ہوئی ہے، وہ چھوڑی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کے اوپر پوری طرح عمل درآمد کرنے نکلے ہیں گھر سے، تو اب اس کو اگر ہم انسٹیٹیوشنل پاور دے دیں کہ جناب ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، وہ انسٹیٹیوشن اس حوالے سے فیصلہ کرے گا، اس انسٹیٹیوشن کے اندر بینکس بھی ہیں، اس انسٹیٹیوشن کے اندر آڈیٹرز بھی ہیں جو اس کو آڈٹ کرتے ہیں اور اس بات کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ ادارہ شریعہ کمپلائنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور جب وہ آڈٹ دیتے ہیں، جب وہ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں تو اور وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اجماع امت کے طور، پوری اجماع امت کے لیے، پورے اس طبقے کے لیے، پورے لوگوں کے لیے، پوری ملک کے لیے، کیونکہ وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گئے، وہ ادارہ جاتی طور پہ بتا رہے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ ادارہ جاتی طور پہ بتا رہے ہیں کہ ملک کو بتا رہے ہیں پورے. آپ کا جو آبزرویشن ہے وہ آپ کی ذات تک محدود ہے، آپ اس کو اپنی ذات پہ شوق سے امپلیمنٹ کیجیے، لیکن آپ ڈنڈا پکڑ کے باقیوں کو نہیں کہہ سکتے کہ کچھ مانو اس کو، کلمہ پڑھو، آپ نہیں کر سکتے بھائی، ٹھیک ہے. اس لیے جو کر سکتے ہیں ان کو ان کا کام کرنے دیجئے اور ان کے کام کے اوپر اعتبار کیجئے. لیکن آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ آپ ان کے کام کے اوپر اعتبار کرنے سے انکار کر دیں اور کہیں کہ جی میں آپ کو نہیں مانتا اور میں خود ڈٹرمن کروں گا، اور خود اپنی ذات کے لیے خود ڈٹرمن کر لیجئے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً آپ کو نالج دے رکھا ہوگا، اسی نالج کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کریں گے نا بھائی، ٹھیک ہے. تو یہ ہے ایک چھوٹی سی میری طرف سے ایڈوائز، خاص طور پہ جو لوگ اس حوالے سے بڑے سینسٹیو ہیں اور رہتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، پی ایس ایکس جو ہے وہ چیزوں کو اپڈیٹ کرتا ہے، کچھ چیزیں ایک ہی کیٹیگری میں آج اپڈیٹ ہو گئی ہیں، کچھ کل ہو جائیں گی، کچھ ہفتے بعد ہو جائیں گی. ہم بس قوم اس طرح کے رویوں کے حامل لوگ ہیں نا، اس لیے چینی آگے ہمیں چپیڑے مارتے ہیں نا. یہاں پہ ہمارے ورکر کو، ہمارے ایک دوست ہیں ان کی فیکٹری ہے تو انہوں نے چائنیز کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر لیا ہے، چینیوں نے 4 انجینئر بھیج دیے. اب وہ چینیوں کے 4 انجینئر جو ہے نا وہ صبح 6 بجے کام پہ پہنچے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے 8 بجے پہنچنا ہوتا ہے وہ جب 9 بجے آتے ہیں تو وہ گیٹ پہ کھڑے ہو کے ان کو چپیڑے مار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ وہ میں نے انہیں سمجھایا، میں نے کہا یار ان میں سے کوئی ایسے ہی نہ پولیس کے پاس چلا گیا تو مسئلہ بن جائے گا، تو نہ کریں وہ، ٹھیک ہے. ان کو روکے کہ پہلے ہی میرا مطلب ہے یہاں پہ تو اس نے باہر کھڑے ہو کے کہا تھا نا جی اس نے آیت کریمہ کی جناب توہین کی ہے. وہ سری لنکا والے کا حال یاد ہے نا آپ کو؟ میں نے کہا اس کے بعد جاہل قوم نے کچھ نہیں دیکھنا اور دوالے ہو جانا، کیونکہ یہ کہتے ہیں کام کرو، اور کام جوان دی موت، کام کرنے کی ہمیں عادت نہیں ہے، کام نہیں کرنا، ہم نے بھوکے مر جانا ہے، کام نہیں کرنا. تو خیر وہ انہوں نے وہ سلسلہ چینج کیا ہے، تو اس لیے وہ آ کے ہمیں چپیڑے مارتے ہیں نا کہ ہم جو ہیں وہ اس طرح کی حرکات کرتے. بہرحال آپ کی یہ جو کوسٹ ہے، آپ کی جو تلاش ہے حق کی، نروان کی تلاش ہے، مجھے اس کے اوپر خوشی ہے. لیکن یہ ہے کہ اداروں کا کام اداروں کو کرنے دیجیے، جو آپ کا کام ہے وہ آپ کیجیے. اگر آپ کو وہ چیز نہیں لگتی مناسب اسے چھوڑ دیجیے، حکم ہے اسی بات کا، ٹھیک ہے نا. جو چیز اچھی لگے اس کو اڈاپٹ کر لو، جو بری لگے اس کو چھوڑ دو. آپ کو اس کے اوپر تشکیک ہو گئی ہے، شیطان نے آپ کو تشکیک کا شکار کر دیا، اور تشکیک شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، تو بہتر ہے اس کو چھوڑ دیجیے میری رائے کے اندر، ٹھیک ہے. اس میں زیادہ اس کو نہ کریں. لیکن اگر آپ اس کو تلاش بسیار کر لیں، اس کمپنی کو ای میل لکھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، انہوں نے پبلک کے لیے دیا ہوگا، کانٹیکٹ اپنی انفو دی ہوگی، وہاں سے اس کو ای میل کرنے کہ بھائی جان یہ آپ شریعہ کمپلائنس ہیں کہ نہیں، یہ اسٹیٹس آ رہا ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے. ایس ایس سی پی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی اس کمپنی کا اسٹیٹس لکھا ہوگا، وہ بھی وہاں سے بھی آپ جا کے تلاش کر سکتے ہیں. نہیں جناب، لوگ جو ہے وہ فون کرتے ہیں ہمیں اور چاہتے ہیں کہ ہم ان کا فون سن کے تو ان کو فون کے اوپر ایڈوائز کریں. اچھا جی، مشکل ہے. السلام علیکم دادا جی، میں کامران بخاری عرض کر رہا ہوں ملتان سے، اور آپ کا بہت بڑا فین ہوں، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کے سایہ آپ کے بچوں پہ قائم رکھے. میرا ایک سوال یہ تھا کہ جیسے بہت سے نوجوانوں پاکستان میں لوگ اب نئی بزنس اپرچونیٹیز کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے ابھی جو یہ ایران اور پاکستان نے کچھ بارڈر پہ منڈیاں کھولی ہیں،
جس پہ بارٹر سسٹم کے لوکل کرنسیز کے تحت بھی میرے خیال میں تجارت ٹریڈنگ ہو سکتی ہے چیزیں. تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ گائیڈ کر سکیں کہ آپ کے پاس اس بارے میں کیا انفارمیشن ہے اور آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کیا گائیڈ کرتے ہیں, اور کیا ہمیں وہاں ایک وزٹ کرنا چاہیے یا کس طریقے سے ہم اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں, کائنڈلی گائیڈ کر دیں. تھینک یو سر, تھینک یو, اللہ حافظ. سر آپ کا مجھے پہلے بھی میسج آیا تھا اور میرا خیال ہے 23 مئی کو آیا تھا جو میں نے پڑھ دیا تھا, اور وہی میسج آپ نے دوبارہ ریپیٹ کر دیا ہے, اور اس لیے میں آپ کو پہلے بھی میں نے جواب دے دیا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت انیشل لیول کے اوپر ہے, اس کو ڈیولپ ہونے دینا چاہیے ہمیں, اور اللہ آپ کا بھلا کرے, اس کو جو ہے وہ ڈیولپ ہونے دیں. وہاں پہ وزٹ بہت ضروری ہے آپ کا. گوادر تک آپ بائی ایئر چلے جائیں گے یا بائی بس چلے جائیں گے تو آگے تھوڑا سا ہی ڈسٹینس بنتا ہے, تو اس لیے وزٹ بہت ضروری ہے. وہاں پہ جا کے مارکیٹ کی اسٹڈی بہت ضروری ہے. اور ابھی ہمارے دوست احباب جن سے ہم نے پوچھوایا ہے انہوں نے کہا یار کچھ بانٹتے رہے پھر آپ کو بتاتے بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں, حکومت نے جلدی اس میں اس لیے کی ہے کہ حکومت جانے والی تھی, اس نے کچھ پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ پوائنٹ سکورنگ کی ہے. اب دیکھیے وہ 1 مہینے میں اس کا انفراسٹرکچر بنوا پاتے ہیں یا یہ کام دسمبر میں جا پڑتا ہے. یہ علی اجاز صاحب کا ہے جی, لاہور سے, انہوں نے کیا ہے, ملاحظہ کر لیجئے. السلام علیکم رضوان صاحب. اچھا رضوان صاحب, ایسا تھا کہ میں نے پہلی دفعہ آپ کا یہ شو دیکھا یوٹیوب پہ, تو سر کیا حال ہے آپ کا. دوسرا میں نے انٹرنیشنل اسٹیل کا پوچھنا تھا کہ اسٹیل سیکٹر ایک تو پورا وہ ڈاؤن ہے کیوں اسٹاک ایکسچینج میں, اور اس میں موومنٹ کے کوئی چانسز ہیں, اور دوسرا انٹرنیشنل اسٹیل پہ تھوڑا بریف کر دیجیے کہ اس لیول پہ یہ ٹھیک ہے یا تھوڑا گائڈ کیجیے گا. تھینک یو. دیکھیے یہ جو روایتی طور پہ ہے نا, یہ سیمنٹ سیکٹر یہ جو اسٹیل سیکٹر ہے, عائشہ اسٹیل ہو گیا, امریلی ہو گیا, مغل ہو گیا. مغل تو خیر پھر بھی تھوڑا سا بہتر پرفارم کر گیا, لیکن یہ انٹرنیشنل اسٹیل ہو گیا, ایسے ہی ہے. جس طرح ریفائنریوں کے شیئر ہیں اس طرح یہ اسٹیل والوں کے شیئر ہیں. 100 کام انہوں نے 2 نمبریاں کرنی ہوتی ہیں, بجلیاں چوری کرنی ہوتی ہیں, مس ڈیکلیریشنز کرنی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب ہے ٹھیک ہے. عائشہ اسٹیل نے کیا دے دیا انویسٹر کو, حالانکہ اتنے بڑے نام ہے اس کے پیچھے, اتنا بڑا بروکر کا نام ہے اس کے پیچھے. یہ بیکو کیا دے دیتا, جو پیکو بن گیا ہوا, یہ کیا دے رہا ہے, حالانکہ اتنا بڑا نام ہے اس کے پیچھے. اس لیے فلوٹ بھی تھوڑا سا ہوتا ہے, اس لیے نہ ہی کریں ادھر تو بہتر ہے. السلام علیکم سر, پہلی دفعہ آڈیو بھیج رہا ہوں اور ریسنٹلی آپ کو سننا شروع کیا ہے. بہت اچھی, بہت زبردست اکانومی پہ انالیسز ہیں آپ کے, اور پیس آف ایڈوائس بھی بڑی زبردست ہے. ایک گزارش کروں گا سر, اکانومی پہ ضرور بولا کریں, ضرور بات کیا کریں. کچھ ہمارے جیسے لسنر ہیں جو کینلی آپ کی باتیں سنتے ہیں, اور جو آپ انالیسز کرتے ہیں اس کی بیسس پہ ڈے ٹو ڈے اپنی ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو سر بے شک تھوڑا سا ذکر کیا کریں اکانومی کا, مگر ضرور انالیسز بتایا کریں, اور تھوڑی سی انکریجمنٹ بھی مل جاتی ہے کہ حالات کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ تو بہتر ہوں گے اس ملک کے. دوسرا سر, 10 سال میں نے جاب کی ہے, مڈ کیریئر پروفیشنل ہوں. میں نے UK سے ماسٹرز کیا تھا, ایجوکیشن بھی اچھی ہے. اس کے بعد ٹریننگ کورسز وغیرہ کرتا رہا ہوں, اپنی جاب میں ایکسل کیا ہے. اچھی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں جاب کر رہا ہوں, مگر انفلیشن اتنی زیادہ ہے کہ سیلری کی انکریمنٹ سے ہر سال انفلیشن بھی کرب نہیں ہوتی, تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے تیزی سے. اب ریسنٹلی 6 months ago I've decided to go for a startup. ایک اپیرل یا کلودنگ کا برانڈ ایک شروع کیا ہے, اور اپنا یونٹ بھی چھوٹا سا لگایا, اسٹچنگ کا, گارمنٹس کا, مینوفیکچرنگ سے لے کے سیلنگ تک ساری سپلائی چین جو ہے وہ اس میں تجربہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ پارٹنرز ہیں, ہم 2-3 پارٹنرز ہیں, 3 پارٹنرز ہیں, ہم مل کے یہ کام کر رہے ہیں. پہلے ایکسپورٹس کا سوچا تھا, مگر ایکسپورٹ میں کوئی امپورٹرز جو ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کوئی خاطر خواہ رسپانس نہیں آیا.
برل وہ ہماری کمیاں کوتاہیاں انشاءاللہ اس کو بھی دور کریں گے اور سال بعد ایکسپورٹس کی طرف بھی جائیں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ چیلنجز اتنے زیادہ ہیں پاکستان کی اکانومی میں, اتنے زیادہ چیلنجز ہیں کہ ان کو اوور کم کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے, اور ایک چیلنج کو اوور کم کریں تو آگے نئے چیلنجز آ جاتے ہیں. سر پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ لائن کنٹینیو کرنی چاہیے گارمنٹس کی, کلوتھنگ کی, سیچوریٹڈ لائن ہے پاکستان میں, ہر بندہ یہی کر رہا ہے, مگر یہ بزنس لوکریٹو بھی ہے اور ایزی ٹو گو بھی ہے, اور یہاں پھر کوئی لائن چینج کرنی چاہیے, کسی اور نئے جدت والے بزنس کی طرف آنا چاہیے. دوسرا یہ کہ سر پاکستان کے کیا حالات ہیں, ہمارے جیسے بندے کے لیے کیا مشورہ ہے آپ کا, ہم ادھر ہی رہیں یا پھر سمپل سی بات ہے کہ کوئی ایزی ٹو گو کنٹری لائک مڈل ایسٹ یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی بڑا سکوپ ہے, وہاں پہ نکل جائیں. سوری میرا کویسچن ذرا لمبا ہو گیا, میں فرسٹ ٹائم کویسچن بھیج. دیکھیے آپ نے کر لیا ہے کام, بقول آپ کے آپ نے لگا لیا ہے, وہ یونٹ بھی چھوٹا سا لگا لیا ہے. چیزوں کو نہ کرنے کے طریقے ہوتے. میں جب پہلی دفعہ افسر بنا تو میں نے اپنے آئیڈیل افسر کو جا کے دیکھا. میں پہلے بھی ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا, میں دیکھتا رہتا تھا جو میرا باس تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں, کس طرح بہیو کرتے ہیں, لوگ آتے ہیں ان کو ملتے کس طرح ہیں, باڈی کیسے کیری کرتے ہیں, گفتگو کیسے کرتے ہیں, بینگ این آفیسر. ٹھیک ہے, اور میں نے اس کو کیا. پھر میں نے بعض اوقات مجھے کرائسس آ جاتے تھے یا ایشوز فیس کرنا پڑ جاتے تھے دفتر کے اندر, چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں, تو بندہ سوچتا کہ کیا کرے. تو میں سوچتا تھا کہ اگر وہ اس صورت میں ہوتے, بخاری صاحب ہوتے, تو وہ کیا کرتے. جو بخاری صاحب کا میرا رویہ میرے مائنڈ میں آتا میں وہ کر لیتا. اچھا رہا تجربہ. کاروبار کرنے سے پہلے نا میرے بھائی برا مت منائیے گا, ہمارے پاس ایک ہی ماڈل ہے, ٹھیک ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا بابرکات. انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیا انہوں نے مکہ کے اندر کوئی کھجوروں کے باغ لگائے تھے اس وقت کا کہ اس کو ایکسپورٹ کریں؟ نہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایسی چیز جس کو وہ باہر جا کے بیچ کے آ سکے نہیں. وہ کہیں سے چیز بیچنے گئے تھے, کوئی چیز, مینوفیکچرر نہیں تھے, ٹریڈر تھے. مجھے خدشہ ہے, اللہ نہ کرے میری بات درست ثابت ہو, مجھے خدشہ ہے کہ آپ نے ٹریڈنگ کی ساتھ ساتھ مینوفیکچرنگ میں بھی قدم رکھ دیا. دنیا کے اندر کاروبار کامیاب کرنے کا بہترین اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے ٹریڈنگ میں آتے ہیں, مارکیٹ اسٹیبلش کرتے ہیں, بائر اسٹیبلش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کا بائر اسٹیبلش ہو جاتا ہے اتنی دیر میں آپ کسی سے وہ چیزیں بنوا رہے ہوتے ہیں, اور مارکیٹ اتنی سیچوریٹڈ ہے آپ کو مینوفیکچرنگ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مینوفیکچر تو نوے نہ گھاٹا ہوتا ہے, آپ کو صرف اپنا بائر ڈھونڈنا چاہیے تھا, اس بائر کی ڈیمانڈ کے مطابق چیزیں تیار کر کے دینے والے بہت, اور آپ وہ غلطی کر بیٹھے. ابھی بھی اب آپ پوچھیں گے کہ اب آپ کیا کریں, اب اس کو بند کر دیں؟ نہیں. ابھی بھی آپ نیٹ کو پکڑیں, بیٹھیں وہاں پہ, واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں, ویب سائٹیں بنی ہوئی ہیں, ان کی پیڈ ویب سائٹیں ہیں, ان کو پکڑ لیں اور پکڑ کے وہاں سے آرڈر سکیور کریں. پروفٹ اس وقت بنتے ہیں جب چیزیں بارڈر کراس کرتی ہیں. یہ انگریزی کا محاورہ, میں اس کو اردو سنا رہا ہوں. پروفٹ صرف اس وقت بنتے ہیں, ملٹیپلائی ہوتے ہیں جب چیزیں بارڈر کراس کرتی ہیں. آپ جب تک ایکسپورٹ کی بات نہیں سوچیں گے یا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ جو ہیں وہ سسٹینیبلٹی کی بات نہیں کر سکتے. آپ کی پروڈکٹ کا, پاکستان کا جی ڈی پی کتنا ہے؟ یہ تقریباً $350, ٹھیک ہے, $350 بلین ہے نا. تو ایکسپورٹ کتنی ہے؟ 32 ہے, 35 کا ٹارگٹ رکھا ہم نے, چلے 10% ایکسپورٹ ہے نا.
تو چلیے آپ اپنی فیکٹری کی 10% پروڈکٹ جب تک ایکسپورٹ نہیں کریں گے آپ سسٹینیبل نہیں ہو سکتے. اور 10% ایکسپورٹ کے اوپر ہماری اکانومی سسٹینیبل نہیں ہے. ویسے ماہرین کہتے ہیں کہ کم از کم 20% آپ کی کیپیسٹی کی ایکسپورٹ ہوگی تو آپ کی انڈسٹری یا آپ کا یونٹ سسٹینیبل ہوگا. تو 20% لوکل مارکیٹ کبھی کہیں نہیں جاتی, تھوڑے تھن مارجن پہ کام کرنا ہے, سیلف امپلائمنٹ ٹائپ کی ہونی ہے, سسٹین کروانا ہے آپ کو آپ کی 20% ایکسپورٹ میں. آپ اپنی کیپیسٹی کیلکولیٹ کریں, آپ ڈیلی کے کتنے آئٹم بنا سکتے ہیں, 365 دن میں کتنے بنا سکتے ہیں, اس کا 20% نکال کے اس کا بائر ڈھونڈیں بھائی. اگلے 1-2 ہفتے لگ کے عید کی چھٹیاں وٹیاں کینسل کر کے بیٹھ جائیں اس کو, ورنہ پھر میں آپ کے مستقبل کے اوپر وہی رنگ دیکھ رہا ہوں جو آج کل میں نے اپنی داڑھی کو لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میری بات آپ کو بری لگے, لیکن اس پہ غور ضرور کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے دادا پوتا شو میں پھر بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.